بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نواز شریف کے لیے بہت بڑا دن آج کا، پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑا دن. نواز شریف کی 2 کنوکشنز تھیں 2 کیسز میں. پہلے ان کی کنوکشن ختم ہوئی ایون فیلڈ کیس میں، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا، ان کی بریت کر دی العزیزیہ کیس میں، جس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 2017 کے بعد جب ان کے پاناما کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اور ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے اٹھایا گیا تھا، تو اس کے بعد ایک جی آئی ٹی بنی تھی پاناما کیس میں، اور اس جی آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ان کے خلاف ڈفرینٹ کیسز بنے تھے، اور 2 کیسز میں خاص طور کے اوپر ایک ایون فیلڈ کیس میں اور العزیزیہ کیس میں. یہ کیسز وہ تھے کہ جن میں ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس نے سزا دی. لیکن اس وقت جس وقت ان کیسز کو سنا جا رہا تھا اور جس وقت ان کیسز کا بلکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی طرف سے فیصلے بھی آئے تھے، تو اسی وقت سے کویشچنز ریز ہو گئے تھے کہ جی یہ بڑے کنٹروورشل قسم کے یہ ججمنٹس ہیں. اور جس وقت بھی انڈیپینڈنٹ اگر فرض کرے کہ کوئی پریشر نہیں ہوتا کورٹ کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر پریشر نہیں ہوتا، تو یہ کیسز جو ہے یہ نہیں ٹھہر سکتے، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کی بریت ہو جائے گی. بیکاز کوئی بھی ڈائریکٹ ایویڈنس کرپشن کا جو تھا اس دونوں کیسز میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس کرپشن کا اس میں پیش نہیں کر سکی تھی نیب اس وقت بھی. اور آج بھی اسی لحاظ سے آج بھی جو بھی ڈسکشن ہوئی تو نیب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو انہوں نے تو یہ بات کہی کہ جی جو واٹس ایپ وہ جو جی آئی ٹی تھی پاناما کی واجد ضیاء صاحب کی، اس کے انالیسس کی اس قسم کی بات کی کہ جی ان کے انالیسس کی بیسس کے اوپر ان کی کنوکشن ہوئی تھی. وہ حالات جو تھے وہ ظاہر ہے اب میاں نواز شریف صاحب کے لیے بدل گئے، اور اب 2 کنوکشنز جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ختم ہو چکی. اب یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے لیے بظاہر اگر کوئی رکاوٹ ہے تو الیکشنز کے لیے، تو وہ اگر کوئی رکاوٹ اگر ہو سکتی ہے تو وہی جو فار لائف کنوکشن کی جو بات ہے پاناما کیس میں جو ان کی کنوکشن ہوئی تھی اس میں. اور اس میں جیسے کہ کل کے میں نے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ان دونوں نے جو اپنا ویو دیا، اس کے مطابق آدھو یہ کوئی بھی ججمنٹ نہیں ہے، اس نے اس ایشو نے سیٹل ہونا ہے جنوری میں. اس کے بارے میں آلریڈی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جو 5 ممبر بینچ ایک بنے گا تو اس کے وہ فیصلہ کرے گا کہ جی 62(1)(f) کے تحت جو کنوکشنز ہوتی ہیں تو کیا فار لائف ہوں گی کنوکشن یا وہ صرف 5 سال کے لیے ہوں گی، جس طرح سے الیکشن ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کر دی گئی تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران. تو اس لحاظ سے اب نظر ایسے آتا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کا چونکہ دونوں ججز جن حضرات کی جو میں بات کر رہا ہوں ان کا یہ ویو ہے کہ جی اگر پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا اور پارلیمنٹ نے جس وقت امینڈمنٹ کر دی اگر الیکشن ایکٹ میں، تو پھر اس فار لائف کنوکشن کا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ ایک کویشچن مارک ہے. تو بہرحال لیکن اینی ہاؤ بڑی رکاوٹیں جو تھیں میاں نواز شریف صاحب کے راستے میں، جو لیگل رکاوٹیں تھیں الیکشن لڑنے کے لیے، وہ ختم ہو گئیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ونڈیکیشن بھی ڈیفینیٹلی ہوئی، کیونکہ جس طریقے سے سارے کا سارا کیس چلایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سارے کا سارا جس وقت پاناما کا مسئلہ جب پاناما کا سامنے آیا آف شور کمپنیز کا، تو اس میں بہت سی درخواستیں چلی گئیں. اس میں کوئی تقریباً 400-500 لوگوں کے نام تھے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ مسئلہ ٹیک اپ کیا گیا تو سارے کا سارا فوکس صرف میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر فوکس آ گیا. اور اس دوران جو سب سے اہم بات جس وقت اس کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو گئی، تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جی آئی ٹی بنائی گئی. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ 30 مئی 2017 کی بات ہے کہ وہ میری سٹوری تھی کہ کس طریقے سے ایک بڑے کنٹروورشل طریقے سے ایک جی آئی ٹی بنائی گئی. اور اس کی تفصیلات کچھ اس قسم کی تھیں کہ ایک واٹس ایپ کال کے ذریعے اس وقت جو رجسٹرار تھے انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، انہوں نے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو ان کے جو ہیڈ ہیں ان کو کال کیا، انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کال کیا، انہوں نے نیب کے چیئرمین کو کال کر کے مخصوص نام مانگے کہ جی یہ نام ہمیں دیے جائیں آپ، تاکہ ہم نے جی آئی ٹی بنانی ہے یہ پاناما کے لیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب جو کورٹ میٹرز میں
اس طرح کی واٹس ایپ کالز نہیں ہو سکتی. جو بھی کچھ آپ نے کرنا ہے آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے. تو لکھ کے جب بھیجا گیا تو اس میں جب نام مانگے گئے تو نام انہوں نے بالکل جب انیشلی جو SCCP نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نیب انہوں نے جب اپنی مرضی کے نام دیے تو پھر ان کو واٹس ایپ کال کے ذریعے کہا گیا کہ نہیں ہمیں ہماری مرضی کا نام چاہیے اور یہ نام چاہیے. اور اس میں بلکہ نیب نے تو خیر منگی صاحب کا نام دے دیا تھا, لیکن یہ ہے کہ SCCP اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو چونکہ واٹس ایپ کال تھی, کوئی چیز رائٹنگ میں نہیں تھی, کوئی چیز آفیشیل نہیں تھی, تو انہوں نے اپنی مرضی کے نام بھیجے جن کو اس وقت کی سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا امپلیمنٹیشن بینچ اس نے ریجیکٹ کیا. اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سارے کے سارے ہمیں نام جتنے بھی آپ کے افسران ہیں گریڈ 18 سے اوپر ہم خود ان میں سے ہیروں کو تلاش کریں گے, جو بہترین لوگ ہوں گے ان کو تلاش کریں گے, اور پھر وہی نام ڈالے گئے جو کہ واٹس ایپ کال کے ذریعے جن ناموں کو مانگا گیا تھا کہ اس کے اوپر. تو یہ سارا مطلب ہے کہ بڑا ویل مینیج تھا, سب کو پتا تھا کہ بڑے یہ اسی طریقے سے پھر مانیٹرنگ سٹارٹ ہوگی. مانیٹرنگ جج کو بٹھا دیا گیا. مطلب ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ٹوٹل آپ سپریم کورٹ کی ہسٹری دیکھ لیں یا اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز یا نیب کے کیسز جتنے بھی ہوتے ہیں آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں, کبھی اس طریقے سے مانیٹرنگ نہیں کی گئی. لیکن وہ مانیٹرنگ کر کے تو میاں نواز شریف صاحب کو ان کیسز میں ظاہر سزا دلوائی گئی. اس میں اس وقت کے جو ایک جج صاحب تھے ارشد ملک صاحب, وہ بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. ان کے بھی کچھ ایڈمیشنز اور کچھ ویڈیوز آڈیوز ان کے بھی کچھ ایڈمیشنز سامنے آئے تھے. لیکن یہ سب کو پتا تھا کہ جس وقت بھی ان کیسز کی اپیلز آئیں گی ہائی کورٹ لیولز کے اوپر, مطلب ہے کہ جب سپیریئر جوڈیشری کے سامنے ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے فیصلوں کی جب اپیلیں سامنے آئیں گی تو وہ مسئلہ جو ہے یہ اپیلیں جو ہے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. پہلے ہی مریم نواز کی بریت آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آلریڈی بریت ہو چکی تھی. سو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ان کیسز میں بریت ہو گئی, جو کہ آج ان کا کم از کم یہ بہت بڑا ان کے لیے جو الیکشنز کے متعلق ایک ٹیکنیکل رکاوٹ تھی اور ایک بڑی رکاوٹ تھی, وہ رکاوٹ ختم ہو چکی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.